باب ہے وسوسہ کے بیان میں۔ وسوسہ کے بارے میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل میں جو برا خیال آئے گناہ کا وہ وسوسہ ہے، جو اچھا خیال آئے وہ الہام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نیک چیز کا خیال آنا۔ بعض اوقات نیک خیال شیطان بھی ڈالتا ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ صحیح یہ ہے کہ اب الہام کے بارے میں جو اولیاء کو الہام ہو یا اللہ کے کسی نیک بندے کو الہام ہو، غیر معصوم کا الہام شرعی طور پر حجت نہیں ہے، ٹھیک، شرعی دلیل نہیں، نبی کا الہام وہی ہے۔ وسوسہ کے بیان میں پہلی فصل حضرت یہ مشکات کی حدیث نمبر 63 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا جو ان کے سینوں میں وسوسے آتے ہیں۔ اس سے مراد امت اجابہ ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں نا، ہندو بھی امت ہیں، عیسائی یہودی جتنے امت ہیں، لیکن امت دعوت ہے، ان کو دعوت دی ہوئی ہے، انہوں نے قبول اور ہم کیا ہیں؟ امت اجابت، جنہوں نے دعوت قبول کر لی ہے۔ جتنے فضائل میں حدیث آتی ہیں، میری امت کی اتنے ہزار جنت میں جائیں گے، میری امت کی یہ شان، میری امت کی، اس سے مراد امت اجابت ہے، امت دعوت نہیں ہے شامل۔ تو وہ بھی امت میں قیامت تک سارے امت تو حضور کی، جماعت تو حضور کی، لیکن کافر اس امت میں شامل نہیں ہے، وہ امت دعوت کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر بات امت اجابت کی ہے کہ میری امت اجابہ میں سے جو افراد ہیں ان کے سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیے ہیں، جب تک عمل نہ کریں یا ان کے بارے میں وہ کلام نہ کر لیں، بول نہ لیں، اظہار نہ کر دیں۔ اب سوال ہے کہ دل کے وسوسوں کے اوپر پکڑ ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ یہاں پر انہوں نے وسوسے کی بھی 4 قسمیں تقریباً لکھی مولا علی قاری نے۔ یہ یاء العلوم میں علامہ امام غزالی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ دل کے عمل 4 مرتبے کے 4 درجے ہیں، دل کے اعمال کے 4 درجے ہیں۔ پہلا کہ دل کے اندر کسی چیز کا خیال آنا، بندہ جا رہا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ جو آگے خاتون جا رہی ہے اس کا چہرہ دیکھنا میں نے، یہ دل میں وسوسہ آیا۔ دوسری قسم، کسی کی طرف طبیعت کا میلان کر جانا، کسی سے انسان کی محبت ہو گئی اور خاتون کی طرف رغبت کر گیا۔ تیسری قسم ہے کہ دل کا پختہ ہو جانا کسی کی چیز کی طرف، دل کا انسان کا، یعنی ایک یہ 2 صورتیں ہیں، پھر اختیاری طور پہ ہو یا اضطراری طور پہ۔ اختیاری طور پہ کہ بندہ خود اپنے دل کے اندر ایسی کیفیات پیدا کرے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا دل چلا جاتا ہے، ایک صورت تو یہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ایک صورت ہے کہ خود بخود ایسے ماحول میں ہے وہ کہ اس کا دل کسی غلط چیز کی طرف میلان کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چوتھی قسم ہے کہ بندہ پکا ارادہ کر لے، بھئی آج یہ کام کرنا ہی کرنا، دل میں ارادہ باندھ لیا، آج یہ گناہ کر کے ہی رہنا، میں یہ آج حرام کام کروں گا، بالکل کروں گا، اور اسے موقع ملے وہ کرتا بھی ہے۔ یہ جو پہلے 3 درجے ہیں ان کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ ایک وہ جو دل میں اضطراری طور پہ خود بخود ہو جائے، اختیاری نہیں۔ یہ چوتھی جو ہے کہ خود ارادہ باندھنا، یہ برا کام کروں گا، یا کہ دل میں کوئی ارادہ آ گیا برا، اس کے اوپر بندہ پلاننگ کر کے اس کو مضبوط کرے، اس کے اوپر پکڑ ہوگا۔ دل میں آنے والے خیالات کے اوپر مطلق طور پر پکڑ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں دل کی بڑی کیفیات ہیں، ان پہ پکڑ ہے۔ حسد، بغض، کینہ، یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو ان پہ پکڑ ہے کہ نہیں؟ یہ چیز تو لہٰذا اضطراری طور پر شیطان اچانک سے انسان کے دل میں باتیں ڈالے یا دل میں برے خیالات پیدا کرے، وسوسے پیدا کرے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی برکت سے امت سے وہ معاف کیا۔ لیکن جو برے خیالات بندہ خود سوچ کے پیدا کرے، برے خیال آئیں اور انہیں جگہ دے، پختہ کرے، ان کے اوپر پلاننگ کرے، سوچے، ان پر عمل کرے، تو یہ برے ان کے اوپر۔ اس کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، القاتل، پڑھیے اپنے القاتل والمقتول فی النار اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ مسلمان جب 2 تلواریں چلاتے ہیں آپس میں، دونوں جہنمی، قاتل بھی مقتول بھی، مارنے والا بھی مرنے والا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اپنا قاتل کی تو سمجھ آتی ہے، فما بال المقتول، مقتول کا کیا ہے کہ وہ اپنا دوزخ میں جا رہا ہے؟
تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اپنے ساتھی کے قتل کے اوپر حریص تھا، اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ اگر مجھے موقع مل گیا آج میں نے اس کو قتل کر دینا، اور واقعی اگر اس کو مل جاتا اس نے کیا کرنا تھا، بس اس وجہ سے وہ دوزخ میں چلا گیا۔ دوسری حدیث اس کے اوپر ہے، وہ بھی آپ نے پڑھی ہے ریاض الصالحین میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا لیا، دنیا تو چار، ایک وہ بندہ اور علم کرتا ہے اور علم لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے، دوسرا بندہ جس کو اللہ نے علم تو دیا مال نہ دیا، وہ خواہش کرتا ہے اللہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی کیا کرتا، اس کی طرح خرچ کرتا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ فرمایا اجر میں دونوں، ایک وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا مال دیا اور وہ مال کو حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور فرمایا ایک وہ بندہ اللہ نے نہ علم دیا نہ وہ کیا کرتا، منع کرتا ہے کاش پیسہ ہوتا تو میں بھی یہ والا ہی کام کرتا جو رنگ بازی ہے یہ کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فوزرہما، گناہ میں دونوں، کیونکہ اگر اس کو واقعی وہ سارے حرام۔ اب یہ ہے لیکن یہ ہے کہ مثلا یہ پڑھ آگے ڈیٹیل آئے پڑھے کہ بالکل یہ بات واضح ہوگی، ہم یہ بات یہ وسوسہ اس کے اوپر آگے اب بندہ بری چیزیں سوچتا رہے کہ نہیں اس پہ کون سا پکڑ ہونی ہے، لہٰذا یہ بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب میرے مومن بندے کے غلام کے دل میں خیال برائی کا آتا ہے، گناہ کا آتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے دل میں وہ خیال چھوڑ دیتا ہے نا، بس اللہ اس پر بھی اسے نیکی عطا فرما دے۔ یہ صرف شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی، اور لیکن گناہ کا خیال وسوسہ ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اگلی حدیث کے گروہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کا حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے سوال کیا، اب دیکھیں صحابہ تھے، انہوں نے سوال کیا انا نجد فی انفسنا کہ یا رسول اللہ ہم پاتے ہیں اپنی جانوں میں، یعنی دل میں ایسی باتوں کو ہم محسوس کرتے ہیں ما یتعاظم احدنا کہ ہم میں سے ہر ایک اس کو بہت بڑا جانتا ہے کہ ہم اس کو ہم وہ بات کریں۔ اور اگلی حدیث میں آگے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں کوئلہ بنا دیے جاؤں جلا کے مجھے یہ پسند ہے لیکن وہ باتیں بتانا نہیں پسند، اتنے غلط خیال آتے ہیں میرے دل میں۔ مثلا یہ آگے آئے گا کہ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کب سے ہے، اس طرح کی باتیں کہ یا رسول اللہ میں بتا نہیں سکتا۔ قال ابا قد وجدتموہ، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ حمزہ استفہام تقریری کے لیے، اب وقت وجہ کیا تم واقعی اس طرح پاتے ہو، یہ حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ قالو نعم جی یا رسول اللہ اس طرح ہی ہو گئی۔ قال ذاک صریح الایمان، فرمایا غلام مبارک ہو یہ تو کامل ایمان کی نشانی ہے، یہ کامل ملا علی قاری فرماتے ہیں کامل آپ وسوسے رہے ہیں، خیال رہے ہیں، کامل ایمان کیسے؟ ملا علی قاری کہتے ہیں اللہ کے بندے چور خالی گھر میں نہیں جاتا، چور خالی گھر میں نہیں جاتا، چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ پڑا ہو، شیطان وسوسے اس دل میں ڈالتا ہے جہاں پر ایمان کی دولت پڑی ہو۔ لہذا اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تیرا ایمان کامل ہے اور شیطان تیرے ایمان کو تجھ سے سلب کرنے کے لیے یہ وسوسے ڈالتا ہے، لہذا کثرت سے جس کو وسوسے آئیں یہ ایمان کے علامت بھی ہے۔ نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز یہ آگے آئے گا، نماز والی بھی حدیث آگے آئے گی کہ وہ پوچھا کہ جی میری نماز ہی بھول جاتی ہے، شیطان اتنا بلاتا ہے، وہ آگے آئے گی۔ اور حضرت جناب مولا علی پاک سے مروی ہے، مولا علی قاری مرکات میں لکھتے ہیں مولا علی پاک فرماتے تھے ان الصلاۃ التی لا وسوسۃ فیہا، وہ نماز جس میں وسوسہ نہ آئے، انما ہی صلاۃ الیہود والنصارى، وہ تو ان یہودیوں عیسائیوں والی نمازیں ہیں کہ ان کو کوئی وسوسہ، وہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال کے کیا کرنا ہے، وہ پہلے گمراہ ہیں، پہلے رسول اللہ کے منکر ہیں، دوزخ ان کے مقدر میں لکھی جا چکی اگر کلمہ نہ پڑے مرنے سے پہلے، ایسے ہی ہے۔ شیطان نے ان کو خراب کر کے کیا کرنا ہے، شیطان خراب کسے کرے گا؟ جہاں پر ایمان ہوگا، جہاں پر اللہ رسول کی رحمت ہوگی پہلے وہیں کرے گا نا۔ تو یہ ایک مروی ہے آپ سے بات، اللہ اکبر، مسلم کی روایت ہے یہ۔ اگلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان آتا ہے تم میں سے کسی ایک بندے کے پاس فیقول، اور وہ کہتا ہے، یعنی شیطان دل میں ہی بات ڈالتا ہے من خلق کذا، یہ کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے، یار اتنی بڑی دنیا کس نے بنائی؟ سوچتا ہے نا بندہ، اللہ نے۔ من خلق، یہ اپنا پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ وہ فرمایا حتیٰ یقول، حتیٰ کہ شیطان کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟
یہ شیطان کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ. فَإِذَا بَلَغَهُ فرمایا جب بندہ اس حد تک پہنچ جائے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے. اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھے. اور یہ نسخہ ہے، حضرت صاحب بھی اکثر بتاتے ہیں جس بندے کو کثرت سے وسوسے گندے خیالات دل میں آئیں وہ بندہ روزانہ 100 مرتبہ معوذتین پڑھے، قل اعوذ برب الفلق اور ناس 100 مرتبہ روزانہ پڑھے. کچھ دیر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے یہ دور کر دے گا. قرآن پاک کی ان صورتوں میں یہ تاثیر ہے. اللہ اکبر. فرمایا وہ اللہ کی پناہ مانگے. وَلْجَنْتَہِ اور رک جائے، اس طرح کی باتوں میں غور کرنے سے رک جائے. ہاں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے ذات خدا بندی کی تلاش میں. اگلی روایت یہ متفق علیہ حدیث ہے. اگلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال. فرمایا ہمیشہ لوگ سوال کرتے ہیں، بعض سے سوال کرتے ہیں، کیا یعنی مختلف چیزیں پوچھتے ہیں. حتیٰ یقال ھذا خلق اللہ الخلق، حتیٰ کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا یہ بندے بھی کہیں گے شیطان بھی کہے گا. بندوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے. فرمایا کس طرح وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور ایک جگہ پہ عَدُوًّا مِنَ الشَّيَاطِينِ من الجن والانس. قرآن پاک کی آیت ہے، ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں آ رہی الفاظ اس طرح کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. ایسے ہی مسلمان بندے کے ایمان کی ڈاکہ زنی کرنے کے لیے کچھ شیطان ابلیس جنات کی شکل میں ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں. ایتھیسٹ آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی کتنے، وہ خدا کی منکر ملحدین دنیا پہ، تو وہ سوال نہیں کرتے یہ چیزیں، وہ باتیں کرتے ہیں. تو فرمایا جب بندہ یہ پوچھے تو اس کو چاہیے کہ کہے آمنت باللہ ورسولہ، جیسے وہ امام فخر الدین رازی نے کہا تھا. فرمایا نکل جا، ہم اللہ کو بغیر دلیل کے ہی مانتے ہیں، دلیلوں کی ضرورت نہیں، ایمان میں چاہے. ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بڑی قابل سبحان اللہ، یہ میں شاید آپ کو پہلے بھی اس کا کچھ عرض کر چکا ہوں، آج وہ حدیث واضح طور پہ صراحت کے ساتھ آ گئی. یہ مشکات کے اندر حدیث ہے 67 نمبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے ما منکم من احد، تم میں سے جو کوئی بھی پیدا ہوتا ہے الا قد وکل بہ، ہر ایک کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، وکیل بنا دیا جاتا ہے، ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اس کا ایک ساتھی، ساتھ مقرر کیا جاتا ہے ایک ساتھی، من الجن، جنوں میں سے. کن میں سے؟ جنوں میں سے. کیوں جوڑا جاتا ہے؟ لِيَأْمُرَهُ بِالشَّرِّ، تاکہ وہ اس کو گناہوں کا حکم دے اور ساری زندگی وہ اس کو گمراہی کی طرف بلاتا رہتا ہے. وَاسْمُهُ الْوَسْوَاسُ، اس کا نام وسواس ہوتا ہے. ہر بندے کے ساتھ جو جن ہوتا ہے نا، شیطان جب بندہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے ساتھ، اس کا نام کیا ہے؟ وسواس. یہ یاد رکھنا. اچھا جی، یہ اولاد ابلیس میں سے ہوتا ہے، بنی آدم کو گمراہ کرتا ہے. آگے اور فرمایا جب یہ پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی وقرین رشتہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. ہر مومن میں نیکی کا، اچھائی کا خیال وہ ڈالتا رہتا ہے. اس کو جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے دل میں خیال ڈالتا ہے ایک بار، ہے کہ نہیں؟ پوچھ کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں. بندہ جب ایک بار دل میں خیال ضرور اللہ کے حکم کی دولی ہو جائے. فرمایا اس کا نام ملہم ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. قالوا صحابہ کہتے ہیں بھیا کہ یا رسول اللہ، حضور آپ کے ساتھ بھی تھا اور آپ کے ساتھ ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی یا جہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد کی ہے. فاسلما، میں نے اسے بھی مسلمان کر دیا، اسے بھی کلمہ پڑھا لیا ہے میں نے. فلا یامرون الا بخیر، اب وہ بھی میرے ساتھ جو بات کرتا ہے وہ خیر کی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرمایا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم،
فرمایا شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون آپ میں تو ماشاءاللہ کچھ زیادہ ہے، خون سب میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، گردش بھی کرتا ہے نا، محسوس ہوا کبھی پتہ فیل ہوا ہو کہ بھئی یہ خون جا رہا ہے میری رگوں میں؟ کبھی نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسے ہی شیطان کرتا ہے، شیطان ہر قدم پہ بندے کے ساتھ اس طرح اس کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندے کو پتہ یہ چیز ہے۔ تو بچنے کے لیے کیا ہے پھر؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، اللہ کے بچوں کے ساتھ جاؤ، نیکوں کے ساتھ بیٹھو، ان کی برکت سے اللہ تمہیں بھی بچا بچے اللہ اس کا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یا ایک اس کا معنی یہ بھی بیان کیا مولا علی قاری فرماتے ہیں جس طرح خون انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اندر داخل ہو کے گردش کرتا ہے، شیطان بھی انسان کے جسم کے اندر داخل ہو کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، جنات جاتے نہیں بندے کے جسم میں، حلول کر جاتے ہیں۔ اچھا جی، آگے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی بنی آدم پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان چھوتا ہے، اس کو شیطان جب وہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا وہ چیختا ہے شیطان کے چھونے سے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، فرمایا وہ شیطان کو اگلی روایت میں آگے شیطان اس کو چوب لگاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے، سوائے اماں مریم اور ان کے بیٹے کے، اماں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے پیدا ہوئے، شیطان آپ کے قریب، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاصہ تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو بھی شیطان خارجی کہتے دیکھیں یہ شان عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کو تو نہیں ہے، ان کو عیسائی نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا جی اس طرح تو دیگر انبیاء اگر عیسائیوں نبی پاک نے زندہ کیے، کہتا قرآن میں تو آیا نہیں، حدیث صحیح ہے، وہ عیسائی کہنے لگا جناب پھر آپ میرے نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، میرے نبی کی شان زیادہ ہے، وہ قرآن میں لکھا وہ مردے زندہ کرتے تھے، آپ کے نبی نے تو کیے نہیں مردے زندہ۔ آگے سے وہ گائے کی طرح دیکھنے لگ گیا اس کو، یہ کیا کہہ رہا ہے، آگے پھر وہی اپنی باتیں۔ اب ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان تر کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ کہ آپ جب پیدا ہوئے دنیا پہ آئے، رب تعالیٰ نے شیطان کو چوب آپ کے شیطان نہیں، جب ہمارے پیدا ہوئے شیطان کو زنجیر دیا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ ہمارے آقا ہے، آپ نے آتے یہ اور اس رات پوری کائنات کے بہت سارے تخت ہوتے ہو ایسا ملاد کائنات کسی کے نہیں ہوا جیسے رسول اللہ۔ تو یہ جزوی فضائل رسول اللہ بیان ہوا، بعض اوقات ہوتا ہے عربی میں، آپ بلاغت کے اندر آپ قاعدے پڑھتے ہیں، بات کرنے والا جب بات کرتا ہے خود وہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس سے بری ہے، پاک ہے، رب تعالیٰ نماز پڑھنے سے پاک ہے، تو یہ حکم بعض کا تھا ہاں تمام پر میں نماز فرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس میں شامل انسانوں کے لیے حکم ہے۔ ایسے ہی اکثر اوقات آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام آنے والے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، آپ برف سے نفیس اس میں خود شامل نہیں ہوتے، نبی کے احکام اور ہوتے ہیں، غیر نبی کے احکام اور ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں، جناب جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابلیس رکھتا ہے اپنا عرش پانی پر، ثم یبعث سرایاہ، یعنی ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے۔ اچھا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پانی پر، بعض نے کہا حقیقی طور پر پانی کے اوپر اس کا تخت لگتا ہے، پانی کے اوپر یہ وہ برمودا ٹرائی اینگل ہے نا، آپ جا کے سرچ کیجئے گا برمودا ٹرائی اینگل، وہاں پہ ہے کوئی، وہاں پہ کوئی جہاز جاتے ہیں وہ گم جاتے ہیں، ملتے ہی ایک جہاز وہاں سے گما، کسی بندے کا کوئی پتہ نہیں چلا، 4 سال بعد وہ جہاز بالکل ساحل کنارے پر کھڑا، اور اس کے اندر جو پانی تھا وہ بھی اتنا، جو معاملات تھے وہ بھی اتنے، اسی طرح سارا کچھ، یعنی ایک کپ آدھا پیا بندے نے، وہ آدھی چائے پڑی ہے، بالکل صحیح، لیکن بندہ کوئی بھی نہیں اندر، کئی جہاز وہاں گئے نہیں آئے آج تک، ہوا میں گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ
یہاں اگر اس کو جوڑا جائے کہ ابلیس کا تخت پانی پر لگتا ہے، یہ ویسے یعنی اس کی میں آپ کو ایگزیکٹ حدیث میں نہیں آیا، لیکن یہ بات ہم نے سنی ہے، جو جنات کے حوالے سے نالج، آپ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وہ جنات کے حوالے سے، وہ پڑھیں، یا اس طرح کی، وہاں سے یہ استدلال ہمیں ملتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کے نیچے ابلیس کا محل ہے، وہاں پر اس کا تخت لگتا ہے اور وہاں پر شیطانی قوت، شیطانی طاقتیں، وغیرہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک جہاز گیا وہ گم گیا 6 سال بعد اس کے پانی کا کپ بھی ہاف پورا گلاس ٹھیک ہے، بالکل ساری چیزیں سے بہترین، بندہ کوئی بھی نہیں، ان کا آج تک نہیں پتا، جو اس علاقے میں کے اندر ہوائی جہاز داخل ہوا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلا آج تک، تو وہاں پر ابلیس کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا پانی پر لگاتا ہے، پھر بھیجتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، گمراہ کرے۔ فرمایا اس کے قریب درجے کا، ابلیس کے سب سے قریب درجے کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ ڈال کے آئے، جو جتنا بڑا فساد برپا کرے ابلیس کا اتنا قریبی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ جتنا زیادہ نیک کام کرے اللہ رسول کے بھی پھر اتنا قریب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، شیطان نیک کام چھڑوانے پر بندوں کو قرب دیتا ہے، تو رب رحمان نیک کام کروانے پر اپنا قرب نہیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ آتا ہے کسی ایک کے پاس، کہتا ہے آتا ہے شیطان کے پاس کوئی ایک چیلا، وہ کہتا ہے میں نے ایسے کر دیا، میں نے ایسے کر دیا، میں نے کسی سے چوری کرا دی، شراب پلا دی، کسی کو زنا کرا دیا۔ فیقول ما صنعت شیئا، تو کہتا ہے نہیں تو نے کوئی نہیں کیا، جو بھی تو نے کیا، دونوں احتمال ہیں۔ ثم فرمایا ایک آتا ہے پھر، اب دیکھیں ابلیس کا تخت کہاں پہ لگتا ہے، کہاں پہ بیٹھتا ہے، اس کی مجلس میں کیا باتیں ہوتی ہیں رسول اللہ یہ بھی جانتے ہیں، یہ بات ہی اندر ہے، سرکار کو یہ بھی علم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر ایک چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتی، کہتا ہے جی میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا تاکہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا فیدنیہ، شیطان اس چیلے کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ تیری کیا ہی بات ہے، تیری کیا، اب تو نے کمال کر دیا۔ اور احمد فرماتے ہیں کہ میری رائے ہے کہ آپ نے فرمایا فیلتزمہ، شیطان اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کہ دل، اب دیکھیں اب یہ حدیث لانے کا مقصد کہ دل کے اندر شیطان غصہ ابارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ تیری بیوی نہیں ٹھیک، یہ پتہ نہیں کیا، یعنی برے برے خیال لاتا ہے، بندہ غصے میں آ کے ہائپر ہو کے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، وہ حلال کام جو اللہ کو سب سے زیادہ نفرت امیز لگتا ہے وہ طلاق۔ اللہ اکبر۔ اور ملا علی قاری فرماتے شیطان اس سے راضی اس لیے ہوتا ہے، غصے میں بندہ طلاق دے دیتا اور بعد میں بندہ سمجھتا نہیں میں نے طلاق نہیں دی، جس طرح آج ہوتا ہے 3 طلاقیں دے کے ہمارے بندے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ کوئی عالم بتائیں جو فتویٰ دے دے کہ 3 طلاقیں تو 3 ہوتی نہیں ہیں جی، ایک ہی ہوتی ہے، بس وہ بندہ ملنا چاہیے جو اپنی مرضی کا مسئلہ بتائے اور جا کے فتویٰ لے آتے ہیں 3 طلاقوں کے بعد رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت زنا عام ہو جائے گا، اور وہ دیکھیں ساری زندگی وہ میاں بیوی زانی ہیں، زنا کرتے ہیں، قرآن کی نص قطعی کا حکم کی خلاف ورزی، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ساری ناجائز۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں اس وجہ سے بھی شیطان خوش ہوتا ہے، بندوں کو گمراہ، پہلے گمراہ کر کے طلاق دلواتا ہے، پھر گمراہ کر کے کہتا ہے نہیں تم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ڈبل گناہ کرواتا ہے، پھر بندہ اسی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور معاملات کا، اور پھر وہ بھی حرام، اس کا بھی گناہ، قیامت کے دن یہ ڈبل سزائیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان، ان شیطان، بے شک شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے، ان یعبدہ المصلون، کہ نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں۔ نماز پڑھنے والوں سے مراد مومن، فرمایا مومن اس کی عبادت کریں گے جزیرہ عرب میں، ایسا نہیں ہوگا قیامت تک۔ کلمہ گو مسلمان عرب کے اندر عبادت بتوں کی یا شیطان کی نہیں کریں گے، یعنی شرک نہیں ہوگا۔ لیکن اب حد نہیں ہو گئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے بتا رہے ہیں، سرکار کو پتہ تھا قیامت تک کیا حالات ہوں گے، حضور وہ بھی جانتے تھے اپنے جزیرہ خطہ کے احوال، لیکن یہ آل سعود کے آپ کام دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کیا کر رہے ہیں، یہودیوں کے لیے ادھر سٹی بن رہی ہے۔ خیر فرمایا مومن نماز پڑھنے والے وہ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن فی التحریش بے، ہاں فرمایا لیکن شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، ان کے درمیان یعنی ان کو لڑائے گا، حسد و بغض، ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں خراب کر دے گا، یہ کام شیطان ضرور کرے اور وہ شیطان کر رہا۔ خیر پہلی فصل تکمیل تک پہنچی، آگے انشاءاللہ۔